إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال في موضع آخر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده في 7 أبحر ما نفدت كلمات الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو ساری جہاں کا پالنہار رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ، سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اب ہم انشاءاللہ انہی آیت کریمہ کے پیش نظر ان آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کیا پیغام دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں کن تعلیمات سے روشناس کرایا، انشاءاللہ انہی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار ہوں گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ بار الہا جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہم تمام سامعین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ عنوان ہے ان آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ معرفت الہی اور کچھ اس کے تقاضے، یعنی اللہ رب العالمین کو پہچاننا سب سے بڑی بات ہے۔ جب تک ایک انسان کسی اشیاء کی تمیز یا کسی چیز کی پہچان نہیں کر سکتا،
اس وقت تک اس کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے، چاہے وہ تحقیقی معاملہ ہو یا چاہے وہ امتیازی معاملہ ہو یا کوئی خوشنودی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک ہم کسی چیز کو صحیح سے سمجھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اس میں ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف، اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان قرآن مقدس کے ہر پارے میں اللہ رب العالمین نے کروائی، اور سب سے جامع آیت اور سب سے جامع صورت اور سب سے چھوٹی صورت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا، اس سے بڑا تعارف اللہ رب العالمین کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوری کی پوری اس میں اللہ کی معرفت کا علم ہو گیا۔ اب انسانی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا، تو اب انسانوں کے اندر 3 کیٹیگریاں ہو گئی۔ پہلی کیٹیگری جو ملحدین ہیں، پہلی کیٹیگری جو ملحدین ہیں، دہریہ ہیں، ان لوگوں کا اللہ رب العالمین پر کوئی ایمان نہیں، ان لوگوں کا اللہ رب العالمین پر کوئی ایمان نہیں، وہ اللہ کی ذات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ اور دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو جانا، اللہ کو پہچانا، لیکن اس کے طریقے کو نہیں اپنائے۔ مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، جتنے بھی اسلام کے علاوہ یعنی مومنوں کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے اللہ کو پہچانا لیکن اللہ رب العالمین کی قدر انہوں نے نہیں کی، تو یہ پہلی اور دوسری دونوں کو دونوں صفت یہ جہنم میں جائیں گے۔ پہلی صفت والے اور دوسری صفت والے یہ دونوں کے دونوں جہنم میں۔ اب تیسرا طبقہ بچا ہم مومنوں کا۔ اب ہم مومنوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو جانا تو صحیح، پہچانا تو صحیح، لیکن عملی طور پر ہم نے مانا نہیں۔ مومنوں میں بھی کچھ ایسے کیٹیگری والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو تو جانا، اللہ کو پہچانا بھی، اللہ پر ایمان بھی ہے، لیکن صرف زبانی، عملی طور پر نہیں۔ تو ان کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو منظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہی کہیں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی شہادت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر کامل قدرت ہے، وہ چاہے دنیا کے اندر ہو چاہے آخرت کے اندر ہو۔ اللہ رب العالمین کے ماتحت ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور ایک اللہ کی صفت ہی ایک ایسی صفت ہے جس صفت سے دنیا قائم ہے۔ کون سی صفت؟ صرف لفظ اللہ، لفظ اللہ کی صفت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا قائم ہے، ورنہ دنیا کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ رب العالمین کا نام لینے والا کوئی ایک بندہ اس روئے زمین پر موجود رہے گا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی معرفت جس کی زندگی کے اندر ہوگی، اگرچہ ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، یا ایک ہی بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا یا اللہ کو جاننے والا، اس کی حمد و ثنا کرنے والا، اس کی تعریف و توصیف کرنے والا اگر ایک ہی بندہ اس روئے زمین پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک قیامت کو نہیں بھیجے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو سورہ اسرافیل کا اجازت دے دی جائے گی، یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے، اور ایک ایسی ذات ہے جس ذات کا اللہ نے اپنا تعارف قرآن مقدس کی بے شمار آیت کریمہ میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ اے لوگو کہاں جا رہے ہو، کدھر بھٹکے ہوئے ہو؟ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو دنیا والوں کو پیدا کر سکتی ہے؟
چاہے جانی خلقت ہو، چاہے مالی پیداوار ہو، چاہے تمہاری دنیاوی معاملات ہوں، چاہے تمہاری اخروی معاملات ہوں، ان سارے کے سارے معاملات میں اگر کوئی ایک کارواں اور کوئی ایک اگر کارساز ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس ذات سے انسانی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں نمایاں دکھاتا ہے۔ اور اللہ کی حمد و ثنا ہم میں اتنی طاقت، یا اللہ کی تعریف و توصیف میں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے وہ کہہ دے کہ ہم نے پوری کی پوری اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مقدس میں اس کا جواب دیا، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا لکھنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے اگر اس روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کو قلم بنا لیا جائے، یا اس روئے زمین پر جتنے بھی سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لی جائے، اور اس سے مزید 7 سمندر اور اگر ان کی سیاہی بنا لی جائے، تو اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے وہ چیزیں کم پڑ جائیں گی اور اللہ کی حمد و ثنا کم نہیں ہو سکتی۔ یہ معرفت الہی اگر ہمارے دلوں کے اندر اگر اس رب ذوالجلال کی اگر معرفت آ گئی، واللہ ہمیں اللہ رب العالمین دنیا کی راستوں سے، دنیا کے ان جھمیلوں سے، دنیا کی ان گمراہیوں سے، دنیا کی ان شرک و بدعات سے، اور دنیا کی ان غلط کاموں سے، دنیا کی مکاریوں سے، دنیا کی عیاریوں سے، چوری سے، شرابی سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ذلت سے، عہدہ سے، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نواز دے گا، شرط ہے کہ جب تک ہم اس کو پہچان نہ لیں اور پہچانے کے بعد ہم اس کے بھیجے ہوئے مقصد زندگی کو ہم نہ سمجھ لیں۔ یہ تو تھی معرفت الہی کہ اللہ رب العالمین کو ہم پہچانے کیسے؟ تو اللہ رب العالمین کی پہچان اسی پر ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسانی زندگی کے اندر ایک انسان کے اندر یہ فطرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سی فطرت؟ وہ فطرت شیطانیت ہوتی ہے کہ ایک انسان بسا اوقات جب اسے شیطان جب اس کو وسوسہ ڈالے گا، شیطان جب اس کے کانوں میں کچھ باتوں کو بھرنے کی کوشش کرے گا، تو شیطان سب سے پہلے سوال کرے گا کہ اے لوگوں بتاؤ اس روئے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ایک انسان سے سوال کیا جائے گا اور ایک انسان ہی سوال کرے گا کہ بتلاؤ اس روئے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جس سے سوال کیا جائے گا، سوال کرنے والے کو جواب دینے والا جواب دے گا کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر سوال کیا جائے گا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر جواب دینے والا جواب دے گا کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب اس کے اندر پہلا سوال کا جواب ملا، دوسرے سوال کا جواب ملا، اب شیطان اس کے اندر ایک ایسا فطری اور ایک ایسا شیطانی وسوسہ اور ایک ایسا شیطانی نسخہ ڈالے گا کہ اگر زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ ایک انسان کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا، اور اس وقت نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک راستہ بتلایا ہے۔ جب کوئی شیطان ایسا سوال کرے، یہ شیطان کہیں الگ سے شکل و صورت والے نہیں آئیں گے، انسانوں میں ہی سے ان کی فطرت کی بنیاد پر ان کے سوالات کھڑے ہوں گے، اور ان کے سوالات پر کیا جواب دینا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بتلایا ہے۔ جب کوئی شیطان ایسا سوال کرے تو کہہ دو کہ میرا ایمان اللہ پر ہے اور میں نے اپنے محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول مانا ہے۔ یہ اس کا جواب ہو جانا چاہیے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے خاموشی ہونے کا اختیار کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اپنے آپ کو جاہلوں سے دور رکھو، اپنے آپ کو جاہلوں سے دور رکھو۔ جب تمہیں اللہ رب العالمین کی معرفت کا علم ہو گیا، تم نے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو جان لیا، تم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی توصیف اور اس کی ساری تحمید کاملہ کو تم نے جان لیا۔ اب جاننے کے بعد تمہارا فرض منصبی بنتا ہے کہ تم اس رب واحد کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کرتے کرتے اللہ نے کیا تعریف کی ہے؟ اللہ نے کہا انہی اللہ کے بندوں میں سے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ رب العالمین کے بندے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں لیٹتے وقت، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور جب وہ اپنے پہلو میں ہوتے ہیں، جب وہ لیٹتے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسا ذکر؟ ہم جب لیٹتے ہیں تو ہم نے کہا اللہم بسمک اموت و احیا، ہم نے کیا کہا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ رب العالمین تیرے ہی نام سے میں سوتا ہوں اور تو ہی اپنے ہی نام سے اٹھائے گا۔ ایک مومن کی زندگی کے اندر جب کھڑا ہو کر جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اس میں ظاہر سی بات ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھے گا، اس نے اللہ کی تعریف کی۔ جو شخص سجدے میں جائے گا وہ بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف کرے گا اور سجدے کی عالم میں کہے گا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ معمولی کلمہ ہے، یہ معمولی جملہ ہے۔ ایک مومن خلوص للہیت کے ساتھ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کے لیے اگر یہ کلمہ استعمال کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا ٹارگٹ اور ہماری زندگی کا ہدف ہم نے خود جانا ہی نہیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے ٹارگٹ اور اپنی زندگی کے ہدف کو اگر ہم نے نہیں جانا، یقیناً ہماری زندگی بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اسے رب ذوالجلال کی جانب سے ملنے والی نعمت کان اللہ نے تمہیں دیا ہے، نعمت آنکھ اللہ نے تمہیں دی ہے، اور اس نعمت کان سے تم اللہ رب العالمین کے کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سنتے ہو۔ تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اپنی ان آنکھوں سے کلام مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہو، اور اللہ نے ایک ایسا جگر دیا ہے، ایک ایسا دل دیا ہے جس دل سے تمہارے اندر فہم و فراست کی تعلیم آتی ہے، تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت کا علم تمہارے اندر آتا ہے۔ اور کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ تم اللہ رب العالمین کو مانو اور اللہ کی معرفت جاننے کے بعد اگر تمہارے اندر یہ سکت نہیں پیدا ہوتی تو اللہ نے کہا اولئک کالانعام، تم تو چوپایوں کی طرح بھی ہو گئے، کیونکہ چوپایوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، دنیا میں آئے کھائے پیے چلے گئے دنیا سے، یہ چوپایوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسانوں اور اے جناتوں، ہم نے محض تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسانی زندگی کے اندر اور انسانی زندگی کا مقصد اگر اس نے اللہ کو پہچانا، اپنے خالق حقیقی اور اپنے مالک رب ذوالجلال کو پہچاننے کے بعد اگر وہ اپنے آپ میں انحراف کر بیٹھے، اپنے آپ میں وہ اللہ رب العالمین سے بے راہ روی اختیار کر لے اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے پسے پشت ڈال دے، تو بتلاؤ وہ اللہ کا کتنا بڑا دھتکارا ہوا بندہ ہے، وہ اللہ کا کتنا انکار کرنے والا بندہ ہے۔ اور ایسے بندے، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے بندوں کو اللہ نے بشارت دی ہے اور اللہ نے وعیدیں بھی سنائی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے بشارت دی ہے، ایک جگہ اللہ نے وعیدیں سنائی ہے، ایک جگہ اللہ نے خوشخبری دی ہے، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مایوسی کی خبر سنائی ہے، ایک جگہ اللہ نے جنت کا وسیلہ دیا، ایک جگہ اللہ نے جہنم کا ٹھکانہ بنایا، ایک جگہ اللہ نے حشر کا معاملہ بتایا، ایک جگہ اللہ نے قبر کی تاریکیاں، قبر کی اندھیریاں اور قبر کے اندر ہونے والے عذابات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا الست بربکم، اے میرے بندو بتاؤ کیا تمہیں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان سارے کے سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین سے ہی کہا تھا قالوا بلا شہدنا، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین۔ اے اللہ رب العزت یقیناً تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا مدبر ہے اور تو ہمارے سارے کے سارے معاملات کا حل کرنے والا ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں بھٹک جاتے ہو؟
پھر اللہ پوچھتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو پھر کہاں بھٹک جاتے ہو؟ وعدہ تو تم نے ہم سے لیا، رب کو تم نے ہم کو مانا، رزق تم ہم سے لیتے ہو، روزی ہم تمہیں دیتے ہیں، اولاد ہم تمہیں دیتے ہیں، دنیا کی مشکلات ہم تمہاری دور کرتے ہیں، دنیا کے مصائب و آلام میں تم مجھے پکارتے ہو اور میں تمہارے ان مشکلات کو ختم کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم ربکم، تم کہنے کے بعد اللہ سے مانگ کر تم اطمینان مطمئن ہو جاتے ہو، تو اے اللہ کے بندو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر بھٹکا دیے جاتے ہو؟ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے تو دنیا کے اندر جس طریقے سے ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے خلاف ورزی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو لکھنے والے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جب وہ فرشتے ہمارے گناہوں کو لے کر جب عرش عظیم پر پہنچتے ہیں تو اللہ گناہوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہی فرشتوں سے وہ رزق بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو یہ روزی دے دو۔ بتاؤ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا ہمارا رب رحیم ہے، اور کتنا ہم پر کرم کرنے والا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی یہ کرم فرمانیاں، اللہ کی یہ رحمتیں، اللہ کی یہ نوازشیں ہمارے اوپر ہیں تو ہم اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک بات سن لو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور انہی عبادتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت اور سب سے معنی خیز عبادت اگر نماز جس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، واللہ اس کو دنیا کی ساری خوشیاں مل سکتی ہیں لیکن اس کی زندگی کے اندر چین و سکون نہیں مل سکتا۔ اس کی زندگی خالی ہے، اس کی زندگی آرام و آرائش سے خالی ہے، اس کی زندگی زیب و زینت سے خالی ہے، اس کی زندگی چین و سکون سے خالی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں واللہ اگر بے نمازی ہے کبھی سکون نہیں پا سکتا، وہ اپنی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ ایمان ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو دیا۔ یہ موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، اور معراج سے واپس آنے کے بعد مشرکین مکہ اور کچھ شیطانوں نے جا کر دنیا والوں سے کہنا شروع کر دیا کہ آج کے دن ایک نبی نے اور ایک انسان نے ایسا لمبا سفر کر کے آیا ہے جو ہماری حلق سے نہیں اترتا۔ ابو جہل دوڑتے دوڑتے آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر قربان جاؤ میرے بھائیوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل دوڑتے ہوئے آیا اور وہ گھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا اے ابو بکر بتاؤ، کیا ابھی اس مکہ مکرمہ سے لے کر کیا بیت المقدس تک کیا کوئی شخص ایک رات سے واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ناممکن ہے، ناممکن ہے، کیونکہ 40 دن کی مسافت ہے، 40 دن کا لمبا سفر کرنا پڑے گا، تب جا کر کوئی شخص اپنے اس سفر کو مکمل کرے گا۔ لیکن اسی ابو جہل نے کہا، اس کی یہ بات جب مکمل ہوئی تو اس ابو جہل نے کہا ایک تانے کے طور پر کہا تمہارے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رکو سنو، اگر یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں کہتا ہوں آمنا وصدقنا، تب میں کہتا ہوں آمنا وصدقنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے اندر بیداری، دین کی شجاعت، دین کی محبت، نبی سے محبت کا پیکر کا نمونہ خود لسان نبوت نے اقرار کیا ہے، نبی محترم نے تعریف کی ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزشتہ قوموں کے اندر ایک کسان آدمی تھا اور وہ اپنے کھیت کے اندر 2 بیلوں کو لے کر وہ اپنے کھیت کی جتائی کر رہا تھا، اور جتائی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ کسان جتائی کرتے کرتے اپنے اس بیل کے اوپر چڑھ گیا، اس بیل کے اوپر بیٹھ گیا، اور اس بیل نے کہا کہ اے انسان تجھے پتہ نہیں کہ میں تیری سواری کرنے کے لیے میں نہیں پیدا ہوا، میں اس کھیت کی جتائی کرنے کے لیے پیدا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو کچھ لوگوں نے کہا کہاں ہیں ہمارے وہ نوجوان، کہاں ہیں ہمارے وہ نوجوان جو چند ٹکوں کے جو سائنس پڑھنے کے بعد ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے جب تک میں سائنس کی سرچنگ نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں حدیث کو نہیں پڑھوں گا، اس وقت تک میں حدیث کو نہیں مانوں گا، اگر حدیث اور سائنس ملتی ہے تب میں مانوں گا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو تم مانو یا نہ مانو،
میری یہ بات جو میں نے گزشتہ قوموں کے حوالے سے میں نے بیان کیا، تم مانو یا مانو، میرے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مان لیں گے۔ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے جملے تبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کے پہلو پر پہنچایا، اور یہی امیر المؤمنین جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اس امت کے اوپر اگر کوئی شخص نبوت کا حقدار ہوتا، اگر کسی کو نبی بنایا جاتا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ لیکن عمر فاروق نے کیا شہادت دی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں یہ چند نصیحتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں معرفت الہی کے تعلق سے۔ ہماری زندگی کے اندر ہمارے تقاضے، ہمارے پہلو اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ان واقعات سے اور ان نمونوں سے آپ اپنی زندگی کے اندر تھوڑا پرکھو تو، جانچو تو کم از کم کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، جانچو پرکھو تو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے دنیا والو سن لو، اے دنیا کے لوگوں سن لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف، اور ساری دنیا کے مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو ایک طرف رکھ دو، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صداقت، یہ وہ دوستی، یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے اندر یہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اس دنیا کے اندر شاید آج تک کسی کی نہیں ہوئی اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگی۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ جذبہ تھا معرفت الہی پہچاننے کے بعد اس رب ذوالجلال پر ایمان اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ میرے بھائیوں معاف کرنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر، کبھی انتقامی طور پر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہ و جلال کے طور پر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن جب طائف کے منظر میں، جب طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لہو لہان کیا گیا، آپ کے جسم مبارک کو خون سے بہایا گیا، آپ کے جسم اطہر پر خون کی اتنی ندیاں بہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہ بہ کر آپ کے جوتے مبارک میں جا کر خون جم گیا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رہنے والے مشرکی کو آپ نے وہاں بد دعا نہیں دی، آپ نے وہاں پر ایک لفظ نہیں نکالا، حرف شکایت آپ نے نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے دانتوں کو توڑ دے، جو اپنے نبی کے رخسار مبارک میں، جو اپنے نبی کے رخسار مبارک کو زخمی کر دے، کیسے وہ قوم فلاح پا سکتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا وہاں پر دی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہ گئے اور جنگ کے اندر آپ مصروف رہ گئے، اور اس جنگ کی شرکت میں اور اس جنگ کی مصروفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز نے ساقط کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے میرے بندو، اللہ نے کہا میرے بندو تم نماز کی حفاظت کرنا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلاۃ وسطی، وہ صلاۃ عصر جو ساقط ہو گئی تھی جنگ کی بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ نے بد دعا دے دی، آپ نے بد دعا دی ملا اللہ رب العالمین تمہارے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ تمہاری قبروں کو آگ سے بھر دے، اور تم لوگوں نے مجھے اپنی جنگوں میں مشغول کر کے تم نے ہماری صلاۃ عصر کو ساقط کر دیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، جو نبی اتنا زخمی ہونے کے بعد، جو نبی اتنا شدید پریشانی اٹھانے کے بعد، بڑی مشکلات، بڑی مصائبوں اور بڑے درد اور بڑے دکھ کے ساتھ، جو نبی مکہ المکرمہ میں تنہا کھڑے ہو کر جس نے اس رب واحد کی تعلیم دنیا والوں کے سامنے رکھا، اس وقت اس نے بد دعائیں نہیں دی جب اس کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئیں، جب اس کو ستایا گیا، جب اس کو دیوانہ مجنوں کہا گیا، جب اس کو مارا گیا، جب اس کے اوپر لعن و طعن کیا گیا، اس وقت اس نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن جب آ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ عبادت نماز
جس نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے نمازی ہیں، ہم میں سے بہت سے نمازی ہیں، لیکن ہم میں سے ان کے باپ نمازی ہیں، اولاد بے نمازی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی نماز پڑھیے اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجئے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی بے نمازی، ہمارے گھر میں ہماری اولاد نمازی بے نمازی، ہمارے گھر میں ہمارے والدین بے نمازی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری گھر کے ہر اس فرد پر بنتی ہے جو پنجگانہ نماز کا پابند ہے۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ وہ خود نماز پڑھتے تھے، نماز کے پابندے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے باپ ہیں جو ماشاء اللہ پانچوں وقت کے نمازی ہیں، لیکن ان کی اولادوں کو کبھی نہیں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ کن کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر کا ہر باپ ذمہ دار ہے، گھر کا ہر بڑا ذمہ دار ہے، اور گھر کا ہر ذمہ دار ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تمہیں تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل حشر کی عدالت میں پوچھا جائے گا، کل حشر کی عدالت میں پوچھا جائے گا اور اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جو بددعا کے تعلق سے، اور دوسری حدیث تو اور ہولناک ہے، دوسری حدیث تو اور ڈرانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں نا، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور 5ویں وقت میں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ 5 وقت میں کون زیادہ بے نمازی ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ 4 وقت کی نمازیں کون سی زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 4 وقت کی نمازیں سب سے زیادہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ سونے والوں کی تعداد کس میں ہے؟ صلاۃ فجر میں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا جی کرتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مصلی پر میں کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ بتلاؤ کتنی بڑی وعید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے انتقام کے بدلے میں کبھی آپ نے باتیں نہیں کی، کبھی آپ کے اوپر جو ظلم ہوا، جو پریشانی ہوئی، جو آپ ستائے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم بربریت ہوئی، کبھی آپ نے ایسے جملے نہیں استعمال کیے۔ لیکن جب رب العالمین کی عبادت کی بات آتی ہے، رب العالمین کی معرفت کی بات آتی ہے، اور اس رب ذوالجلال کی عبادت کی بات آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی ہے کہ آپ رنج و غم کے عالم میں، مایوسی کے عالم میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہمارے لیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اپنی امت کے لیے۔ اب بتلاؤ کیا ہماری زندگی کے اندر ہم نے اس رب کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ ہم میں سے ہر مسلمان، میرے بھائیوں یاد رکھو صحابہ کرام کی زندگی میں، صحابہ کرام نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی زندگی کے اندر چاہے جتنا بھی بڑا صحابی رہا ہو، اس دور کے صحابی رسول اور اس دور کے صحابہ کرام میں سے آج کے اس دور کے اندر جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی مومن ہیں، سارے کے سارے مومن ان صحابہ کرام سے خوشحالی کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی بہتری زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت کے عالم میں یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے اندر صبح کو کھانے کو نہیں، شام کو کھانے کو نہیں۔ آئیے خود دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے یہاں، کن کے یہاں کچھ کھانے کو کچھ مل جائے، باہر نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گھومتے گھومتے جب ملاقات ہوتی ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر، اے عمر، تمہیں کس چیز نے باہر نکالا ہے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ
کہتے ہیں اللہ کے رسول اس بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے، اس بھوک نے اللہ کے رسول گھر سے باہر نکالا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اتنے موقع پر ایک صحابی رسول کا گھر ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، ابھی صحابی گھر میں ہے نہیں، اس صحابی رسول کی بیوی وہ موجود ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فرحت و شادمانی سے خوش ہو جاتی ہیں کہ واللہ میرا گھر کتنا مبارک گھر، آج اللہ کے رسول کی آمد ہمارے گھر میں ہوئی ہے۔ وہ صحابی رسول جیسے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچیں گے، اپنے بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری لا کر اس کو ذبح کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پکا کر تیار کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بعد آپ نے چہرہ دیکھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو بکر، اے عمر، تمہیں پتا ہے اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا اس رب ذوالجلال سے۔ بتلاؤ ہماری زندگی کے اندر کا کبھی احساس ذمہ داری کبھی پیدا ہوئی کہ میں دنیا کے اندر کبھی کسی کو ذلیل کرتا ہوں، کبھی کسی کو گالی دیتا ہوں، کبھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہوں، کبھی کسی کو ستاتا ہوں، کبھی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہوں، کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر غیبت چگلی کرتا ہوں، اور کبھی کسی کے اوپر اپنے ہاتھ سے پریشانی دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان کون ہے۔ مسلمانوں کا، مومنوں کا انٹروڈکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے کروا دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی۔ مسلمان وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ سے یا جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ آج ہمیں اپنے ضمیر کے اندر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں صبح سے لے کر شام تک جب ہم بستر پر لیٹے تو ہم لیٹتے وقت اس بات کا اپنے اندر احتساب پیدا کریں، ہم اس بات کو اپنے اندر چھانے اور اپنے دل کے اندر، ضمیر کے اندر جھانکے کہ کیا صبح سے لے کر شام تک کیا میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہے، میں نے کسی کو ستایا ہے، میں نے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے، میں نے کسی کی عزت و آبرو میں تذلیل کی ہے، اور میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اگر آپ یہ معاہدہ اپنے ضمیر سے کر لیتے ہو اور اس اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتے ہو تو اللہ رب العالمین جب تمہیں اس نیند کی بیداری کے بعد اٹھاتا ہے تو تم اللہ سے یہی دعائیں کرتے ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام قسم کی تعریفات اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس رب ذوالجلال کے نام سے میں سویا اور اس نے مجھے دنیا کے اندر ایک اور موقع دیا، کیونکہ نیند ایک چھوٹی موت ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح ہم ہر وقت اگر بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے اندر ساری کی ساری عبادت اور ساری کی ساری مقصد حیات کو اللہ نے بتا دیا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ہمارے مومن بھائیوں سے جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو نماز چھوڑنے کے بعد ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ساری اچھائیاں کرتا ہوں، نماز ہی اکیل تو چھوڑ دیتا ہوں۔ واللہ رب کعبہ کی قسم، دنیا کے اندر اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ شرک کو چھوڑ کر دنیا کے اندر اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاز کر دیا، اگر تم مومن ہو تو تم نمازی ہو، اور اگر تمہارا معاملہ کسی اور سے ہے تو تم اپنے آپ میں اتنے سمجھدار ہو کہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ہماری زندگی کے اندر اگر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کو تو ہم نے جانا، اللہ کو ہم نے پہچانا، لیکن جاننے اور پہچاننے کے ساتھ ہم نے اس کو عملی طور پر ہم نے اس کو مانا نہیں ہے، اور اگر ہم نے عملی طور پر اس کو مان لیا، اللہ کی قسم ہم سے بڑا سعادت مند انسان کوئی سروے زمین پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، آپ قرآن مجید کو پڑھو، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ آج ہم میں سے قرآن مجید کی تلاوت اگر جو نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ میں یہ بہانہ کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک چیز سن لو، آپ قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں جانتے ہو تو قرآن مجید سننا بھی ثواب ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر آپ سنو، اور یہ بھی اللہ کی عظیم عبادت ہے۔ اور ایک اور عبادت اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے لیے آپ کو کوئی بھی وقت محدود نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، اپنے دکانوں میں ہو، تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، اس کے لیے طہارت اور وضو کی شرط نہیں ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہو،
बाथरूम छोड़कर या कुछ किसी ऐसी जगह पर छोड़कर आप हर जगह अल्लाह की हम्द व सना बयान कर सकते हो, और आपकी ज़बान से बहुत से ऐसे कलिमे याद हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह अज़ीम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये सारे के सारे अल्लाह को बड़े महबूब जुमले हैं। अल्लाह से दुआ है बारे लाहा, ए रब्बिल जुल जलाल, हम तमाम मुसलमान भाइयों को जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मारिफत कुरान मुक़द्दस के अंदर कराई है, अल्लाह उस मारिफत का हकीकी मानों में हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात पर अमली तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी के अंदर उस रब्बे जुल जलाल को मानने वाला बंदा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कोताहियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारी लग़्ज़िशें हैं, जो ख़ताएँ हैं, बारे लाहा तो हमारी लग़्ज़िशों ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शफ़ायाबी नसीब फरमा दे। ए बारे लाहा जो तेरे घर से दूर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वो नेमत तौफ़ीक और अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक इलाही दे दे जो तेरे घर में हाज़िर होने वाले बंदे बन जाएँ। अल्लाह ताला हम में जो बीमार हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हैं, जैसे कैंसर है और अमराज हैं, और हम में से हमारे जानने वाले बहुत से ऐसे भाई हैं जो अभी हॉस्पिटल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी हमारे भाई अपने फजलुर रहमान भाई के भाई समीर रहमान भाई हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप रब्बुल आलमीन से दुआ करे कि बारे लाहा उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफायाबी नसीब फरमाए, और जितने भी भाई हॉस्पिटल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या किसी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, ऐ बारे लाहा उनको मुकम्मल तौर पर शिफायाबी नसीब फरमा दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुल कलीम मलिकुम बर्रुर रहीम।